اور جس کو یہ خیالات آ رہے ہیں obsessive compulsive disorder regarding their ایمان and faith and purity اور وہ سب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, don't blame yourselves, rather blame it to شیطان, کہ شیطان مجھے تنگ کر رہا ہے اور میں نے اس کا شکار نہیں ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پازیٹیو میں رپلائی کیا, تو آپ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پازیٹیو میں رپلائی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی ایول تھاٹس آ رہے ہیں اس کو بڑا اچھا سمجھنا شروع کر دیں اور ان پہ بڑا خوش ہوئیں. rather try to get rid of them, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور change your attention to something good. rather ایسا کر لیں کہ جب بھی مجھے برا خیال آیا میں 10 دفعہ استغفار پڑھوں گا, بجائے کہ پریشان ہوں اور مصیبت میں پڑھوں 10 دفعہ استغفار پڑھوں گا, کیونکہ شیطان کو پسند نہیں ہے کہ آپ کو جب بھی وسوسہ دے آپ 10 دفعہ استغفار پڑھ لیں, اپنے گناہ معاف کروا دیں. یا ارادہ کریں کہ جب بھی مجھے برا خیال آئے میں 2 نفل پڑھ لوں گا, اینڈ شیطان ہیٹ سیٹ کہ آپ 2 نفل پڑھیں. شاید تو شروع میں کرتا رہے گا یار کب تک شاید یہ ہار مان جائے, لیکن اگر آپ نے ہار نہ مانی تو ہی ول لیو یو رائٹ دیر اینڈ دین. کچھ عرصے کے بعد کے تو بندہ ہار ہی نہیں مان رہا, اینڈ اٹ از پریفریبل فار می کہ میں اس کو وسوسہ ہی نہ دوں, بجائے کہ 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے یا 10 دفعہ استغفار پڑھنا شروع کر دے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی بیسس میں کہ جب انسان اس وسوسے سے نفرت کرے اور اس کا مقابلہ کرے, اس کو ریپل کرے, ایز اے مجاہد ریپیلز دا اینیمی, دس پرسن ہیز کلیئر ایمان. جیسے ایک مسلمان دشمن سے لڑتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک وار کرے دشمن پہ اور دشمن پیچھے ہو جائے اور کبھی دوبارہ وار نہ کرے. کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں, وہ دشمن دوبارہ آتا ہے, اٹیک کرتا ہے, اور وہ جو بندہ ہے وہ اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے کہ میں اس کو پیچھے کروں. تو وسوسے کا اس طرح سے مقابلہ کرنا ہے ہم لوگوں نے, بار بار اس کو ریپل کرنا ہے, بار بار اس کو دور کرنا, پھر بار بار آئے گا, اگین اینڈ اگین وہ آئے گا, سالوں تک آئے گا, لیکن ہم نے مجاہد کی طرح مقابلہ کرتے رہنا جب تک وہ ہار نہ مان جائے. اینڈ جو شخص یہ کام کرتا ہے نا, دس از سائن آف کلیئر ایمان. اور یہ بات جان لیں کہ دس ہیپنز, میں نے بار بار کہا کلیئرلی, دس ہیپنز ٹو پریکٹسنگ مسلمز. This happens more with those people who want to gain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, جو کہ اللہ کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے کچھ صحابی, ان کے کچھ ساتھی ان کے پاس ہے اور کہا کہ ہمیں نماز میں, ورشپ میں بہت خیالات آتے ہیں جو کہ ہمیں نماز سے ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. اب یہ بہترین لوگ ہیں ایک طرح سے, تابعین ہیں. تو جیوز اور کرسچنز ہم پہ ہنستے ہیں, اسپیشلی جیوز, اور کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو جب تم نماز پڑھتے ہو اور تمہیں خیالات آتے ہیں تم تنگ ہوتے ہو اس سے, ہم لوگ جب اپنی عبادت کرتے ہیں نا ہمیں خیالات نہیں آتے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو کنفرم کیا کہ ہاں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو جو کمپینینز تھے ان کے وہ پریشان ہو گئے کہ ایسا کیوں ہے, ہم تو حق پہ ہیں وہ باطل پہ ہیں, تو ایسا کیوں ہے کہ ان کو وہ تنگ نہیں ہو رہے اور ہم تنگ ہو رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ یہی دلیل ہے کہ تم حق پہ ہو, تم تنگ ہو رہے ہو, تم وسوسے کو شکار ہو رہے ہو, اور وہ باطل پہ ہیں وہ اس لیے اس بات کا شکار نہیں ہو رہے. کیونکہ شیطان ہمیشہ حق والوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. وہ گمراہوں کو آلریڈی گمراہ کر کے کیا کرے گا. ایک چور ہے, وہ 2 گھروں کے سامنے آیا, ایک گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, غریب لوگ ہیں وہ, اور دوسرے گھر میں بہت سونا اور مال پڑا ہے. وہ کس گھر میں چوری کرے گا؟ غریبی گھر میں جائے گا جن کو وہ کھانا خود کھلانا پڑ جائے انہیں, یا امیر گھر میں جائے گا؟ ڈیفینیٹلی امیر گھر میں جائے گا, کیونکہ اس کا لینا دینا اس سے ہے. شیطان گمراہوں کو دوبارہ گمراہ کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ آلریڈی ان کی پارٹی میں, ان کے الائے میں ہے. لیکن شیطان مسلمانوں کو, اسپیشلی پریکٹسنگ مسلمانوں کو زیادہ گمراہ کرتا ہے, زیادہ شکار کرتا ہے لوگوں کا, تاکہ ان لوگوں کو میں نے اپنے راستے پہ لانا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف جا رہے ہیں, جو جنت کی طرف جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ has forgiven for my ummah that which is whispered to them. جو ہمیں خیالات آتے ہیں نا, اور جو وسوسے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ پہلے سے ہی معاف کر کے رکھے ہیں. الحمدللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا امت محمدیہ پہ بہت بڑا کرم ہے کہ جو بھی ہمیں برے خیالات آتے ہیں نا, اگر کسی انسان کو تنگ کر رہے ہیں وہ اس پہ معاف ہے. اس کی ایکسیپشنز ہیں کہ جو شخص ابھی ایک انسان حسد کرنا شروع ہو جائے اپنے رشتہ داروں سے, وہ الگ چیز ہے. وہ وسوسوں اور ایول تھاٹس کا شکار نہیں ہے, او سی ڈی کا شکار نہیں ہے, اس ٹریپ کا شکار نہیں ہے, وہ خود حاسد بن رہا ہے, اس کا الگ کیس ہے, اس کا گناہ ہوگا اس کو. لیکن جو لوگوں کو جنرلی وسوسے آتے ہیں, شیطان تنگ کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے خیالات کو معاف کر دیا ایز جو ان کے دلوں میں اور ان کے ذہنوں میں آتے ہیں, حتیٰ جب تک وہ ان پہ ایکٹ نہ کریں یا اپنی زبان پہ نہ لے کے آئیں. تو 2 کام نہیں کرنے, ان پہ عمل نہیں کرنا. کوئی دین کے بارے میں برا خیال ہے, کوئی کسی عورت کے بارے میں ہے, کسی اپوزٹ جینڈر کے بارے میں ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں, ان پہ ایکٹ نہیں کرنا, ان کو یقین نہیں کرنا, اور ان کو اپنی زبان پہ لے کہنا کہ ہاں واقعی میں یہ بات ٹھیک ہے اور میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں.
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو یہ نہیں کرنا. ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا کہ ایک انسان نے کہا کہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہ مجھے یہ خیالات آتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا ابشر ابشر ابشر، خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ، یہ ایمان کی نشانی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے ڈاؤٹس آتے ہیں. شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم خوش ہو جاؤ کہ یہ تمہارے ایمان کی نشانی ہے. آپ وسوسوں کو اس طرح سے لیا کریں جس طرح میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جس طرح آپ سے کوئی مجنون ایک پاگل انسان بات کر رہا ہے. آپ سے اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے، آپ کو کوئی بات کر رہا ہے، آپ اس کی بات کو دھیان دیں گے؟ کیا آپ اس کی بات کو دھیان دیں گے؟ کہیں گے یار تمہیں باتیں تنگ کر رہی ہیں اور سر نہیں، یا کہیں گے تم خاموش ہو جاؤ؟ آپ کو پتہ پاگل انسانوں کبھی خاموش نہیں ہوگا. You will just do it, you will not pay attention to it and move on, do your business, do your job. تو جو وسوسے ہیں نا، یہ تو پاگل انسان سے بھی برا شخص دے رہا ہے جو کہ شیطان ہے. تو شیطان جو مرضی بولتا رہے. Just treat شیطان as he is a madman، جو کہ آپ کو وسوسے دے رہا ہے اور آپ کو اسے فرق نہیں پڑتا. جیسے پاگل انسان بولتا رہے، آپ اس کو چپ ہونے کا بھی نہیں کہتے. آپ you just go away from it. Just say اعوذ باللہ and go away from it. So it's like پاگل انسان. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نفس میرے سے ایسی باتیں کرتا ہے، مطلب میرا نفس مجھے کوئی ایسا بولتا ہے، نفس امارہ بسو، برا نفس، کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اینڈ آئی ووڈ پریفر ٹو بی اے برنڈ کول، کہ میں جلا ہوا ایک جو ہے نا کوئلے کا حصہ ہو جاؤں، ٹو اسپیک دوز ورڈز اینڈ ٹو برنگ دوز ورڈز آن مائی ٹنگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پتہ کیا فرمایا؟ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ. کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے شیطان کے جو وار ہے اس کو وسوسہ تک ہی رکھا. شیطان کے جو ٹریپس ہیں اور اس کے جو وار ہیں اس کو صرف وسوسے تک ہی رکھا اور اس کو آگے نہیں بڑھایا کہ وہ انسان کو فزیکلی بھی آ کے گمراہ کرے. یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اوتھینٹک نیریشن. تو اس میں اب دیکھیے جتنے بھی پوائنٹس ہیں، صحابہ ایک نیگیٹو وہ بات لے کے آ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پازیٹیو میں اور اس آپٹیمسٹک رسپانس دے رہے ہیں. کبھی کہہ رہے ہیں کہ جان لو کہ یہ ایمان صرف ایمان کی نہیں، صریح الایمان، کھلے ایمان کی نشانی ہے. کبھی کہہ رہے ہیں الحمدللہ اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس سے زیادہ موقع نہیں دیا. کبھی بھی انسان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہارا ایمان کیسے ہے، تم اتنے کمزور کیوں، نہیں، بلکہ الٹا تمہیں ایمان کی بشارت دی اور نشانی دی. تو جان لیں کہ جو ایمان والے ہیں نا ان کو ایسے خیالات آتے ہیں، جو دین کو پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں، جو علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں، ان کو ہی ایسے خیالات آتے ہیں. اور یہ بات بھی جان لیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. اگر ہم پہچان لیں کہ یہ خیالات شیطان کی طرف سے ہیں، then we will be easily able to rectify these thoughts.